بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ملاك الحسنات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالی نے رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض فرمائے تھے. اسلام کی 5 اہم ترین بنیادوں میں سے ایک روزہ بھی تھا. اور اس تعلق سے آپ نے سنا ہوگا، رمضان المبارک کا مہینہ جو پائے اور اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کرے، جنت کی سند اور جنت کا ٹکٹ حاصل نہ کرے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. کتنی یقینی اور پختہ بات ہے. ایسا نہیں کہ یہ چیز کرنے سے ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. اس کا ہونا اتنا یقینی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین میں جب گئے اور آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے معلوم کرو کہ اگر وہ یوں کہیں کہ طائف کی بستیوں کو چکنا چور کر دے، ان دشمنوں کو کا خاتمہ کر دیں، دونوں پہاڑوں کو چکی کا پاٹ بنا کر ان کو مٹا دیا جائے، ان کے وجود کو ختم کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہمیں جب فرشتوں نے کہا تو اس کے جواب میں فرمایا، اللہ نے ہمیں رحمت بنا کر بھیجا، زحمت بنا کر نہیں بھیجا. غیروں کے پتھر کھا کر لہو لہان ہوئے. علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو مینا کی وادی میں لے کر گئے اور اللہ کی آزمائش ذبح کرنے کی تھی،
اس وقت فرشتوں نے آسمان کے رویا تھا. وہ تو علم غیب نہیں رکھتے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. بس اللہ کا حکم تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر گلے پر رکھے. فرشتے بہت روئے تھے. اور ایک دوسرا موقع تھا کہ طائف کی سرزمین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا لہو لہان کیا گیا کہ قریب میں ایک انگور کا باغ تھا، وہاں آپ تشریف لے گئے تو آپ کا کٹر دشمن اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنے مالک کو کہہ کر انگور آپ کی خدمت میں پیش کیے. اس وقت بھی فرشتوں نے، آسمان کے فرشتوں نے رویا تھا، لیکن بد دعا نہیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو امت خیر امت ہے، جس امت کی مثال آدم علیہ السلام کی قوم سے لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک نہیں ملتی. اللہ نے بہت سی خوبیوں سے مالا مال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ بلند کیا ہے. اللہ نے ان کی عظمتوں کو چار چاند لگائے ہیں اور ذرا سی بات پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، مغفرت کا پروانہ مرحمت فرماتے ہیں. نماز پر اجر ہے، روزے پر اجر ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ پر اجر ہے، حج و عمرے پر اجر ہے. یہ تو بڑی عبادتیں ہوئی. بس ایک چھوٹی سی ادا اللہ کو پسند آ گئی، اللہ تبارک تعالی جنت کا پروانہ مرحمت فرما دیتے ہیں. ایسی عظیم الشان امت، یاد رکھیے گا پیغمبر جس مقام کا، جس مرتبے کا، جس رتبے کا، جس عظمتوں کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کا مقام و مرتبہ اسی حساب سے بناتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں. اللہ تبارک تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح کو ڈالا تو عرش پر کلمے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہوا آپ نے دیکھا. جنت میں جب گئے اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے ان کے جسم سے پیدا کیا اور جب وہ ان سے ملاقات کرنا چاہے آدم علیہ السلام، اللہ نے کہا کہ مہر دینا پڑے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ جنت تیری، یہ باغات تیرے، یہ بہتی نہریں تیری، میں تیرا، حضرت حوا تیری، کیا مہر ادا کرے. ابھی یہ دنیا بسی نہیں تھی، یہ سمندر بنائے نہیں گئے تھے، یہ زمین کا وجود نہیں تھا، یہ ستاروں کی چمک دمک نہیں تھی، یہ چاند کی رونقیں نہیں تھی، یہ سورج کی حرارت نہیں تھی. اللہ نے کہا اے آدم تمہاری ذریت سے، تمہارے بچوں سے، تمہاری اولاد سے یہ پیغمبر آئیں گے سب سے آخر میں، ان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، ان پر آپ درود پڑھیے، حضرت حوا کا مہر ادا ہو جائے گا. اور سب سے پہلے روح کے جسم میں داخل کیے جانے کے بعد 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے کسی کا بھی نام لکھا جا سکتا تھا، وہ اللہ کی مرضی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا نام، حضرت شیش علیہ السلام کا نام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کسی کا بھی نام لکھا جا سکتا تھا. اللہ نے آپ کی عظمتوں کو چار چاند لگائے، مقام و مرتبہ بلند کیا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگایا. ایسے اللہ کے مقرب بندے، محبوب بندے کی امت ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا ذرا سے بہانوں پر اللہ تبارک تعالی مغفرت کا پروانہ دے دیتے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے اگر کوئی گناہ ہو گیا، کسی سے غلطی ہو گئی، اللہ کو ناراض کر دیا، اسلام کے خلاف چل لیا اور وہ توبہ کرتا ہے
آنکھ سے آنسو کے قطرے نہیں نکلتے، دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ آنکھ سے آنسو کے قطرے نہیں نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مکھی کے سر کے برابر، ایک ڈراپ کا 100واں حصہ، ایک قطرے کا 100واں حصہ اگر آنکھ کے دیدے کے اندر آ گیا اللہ کے خوف سے، کہا کہ اتنا پانی ہی اس کی جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، اس کے قبر کے عذاب اور قبر کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ میں کیا کہوں کہ اس امت کے مقامات کیا ہیں، درجات کیا ہیں۔ اللہ نے اس طریقے سے عظمتوں سے مالا مال کیا اس امت کو، لیکن رمضان کا معاملہ کہا کہ جو رمضان پائے اور عزت نہ کرے اور روزے رکھنے کی طاقت کے باوجود روزے نہ رکھے اور رمضان کا معنی مطلب مقصد یہ سمجھے کہ صاحب عید کرنی ہے، شب قدر کو کپڑے پہننا ہے، عید کے بعد گھومنے جانا پھرنا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد اگر ہماری عبادتوں کے اندر زیادتی نہیں ہوئی، رمضان المبارک کے بعد تقوی، خدا کا خوف، جنت کی طلب، جہنم کا ڈر، قبر کا عذاب کا ڈر اگر پیدا نہیں ہوا، میری مائیں اور بہنیں، میدان محشر میں قیامت کے دن کیا ہمارے اعمال وزن کیے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اللہ دنیا ہی میں بتا دیتا ہے۔ عید کے گزرنے کے بعد نمازوں کی کثرت ہو گئی، ذکر و اذکار کی کثرت ہو گئی، تلاوت کلام پاک زیادہ پڑھا جانے لگا۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے رمضان کی عبادتوں کو قبول کر لیا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے جو بد دعا دی، بد دعائیہ کلمات کہے کہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین کے اندر لہو لہان ہو کر غیروں کو بد دعا نہیں دی آپ نے، لیکن اپنی امت جس کے لیے آپ تڑپتے رہے، مچلتے رہے، روتے رہے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہا کرتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو زیادہ دیا جا رہا ہے اور دوسری بیویوں کو کم دیا جا رہا ہے، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ان کی محبت کو پیدا کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرما رہی تھی۔ بہت اچھا موڈ تھا۔ انسان کبھی خوشی میں رہتا ہے، کبھی غم میں رہتا ہے، کبھی دکھ میں رہتا ہے، کبھی موڈ اچھا رہتا ہے، کبھی خراب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہنسمکھ اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ آج کی بیگمات اور آج کی بیویاں خامندوں سے کیا درخواست کریں گی؟ آج کی بچیاں اپنے باپ سے کیا درخواست کریں گی؟ آج کی بہنیں اپنے بھائیوں سے کیا مانگنا چاہیں گی؟ یہی کہ زمین مل جائے، مکان مل جائے، زیور مل جائے، پسندیدہ جوڑا مل جائے، کپڑا لتا مل جائے۔ صحابہ کرام جب سوچا کرتے تھے، ان کو دنیا کی فکر نہیں تھی۔ یہ دنیا کی فکر میں موم بتی کی طرح کھل جانا، یہ شمع کے اوپر پروانوں کی طرح جل جانا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر کے اندر لکھ دیا، مقدر کر دیا۔ ماں کے پیٹ میں اللہ نے دانہ پانی لکھ دیا۔ ہم کسی کے گھر میں دعوت کے لیے جائیں، ہماری بیٹی شادی ہو گئی،
وہ کبھی کسی موقع پر اپنے خاوند داماد کے ساتھ وہ ہمارے گھر آئے، کون بے وقوف بیٹی اور داماد یہ کام کریں گے کہ صاحب چاول لے کر آ گئے، دال لے کر آ گئے، گوشت لے کر آ گئے، ماں کے گھر کھانا ہے، ابا کے گھر کھانا ہے۔ اللہ نے ماں باپ کو سہولیات بھی دی تھی، کوئی کام نہیں کرے گا۔ ولیمے کی دعوت میں ایک انسان جاتا ہے، ولیمے میں ہوتا ہی کیا ہے؟ کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، اور مختلف قسم کے کھانے الگ الگ رکھے جاتے ہیں۔ ایک بے وقوف ولیمے کی محفل میں گیا اور اپنے ساتھ گیس کا اسٹو لے کر گیا، کوکر لے کر گیا، ترکاری لے کر گیا۔ لوگ اس پاگل کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ لگا کر دیکھیں گے۔ ارے جب ولیمہ ہو رہا ہے، روٹی، بریانی، میٹھا، فروٹ سب کچھ کھلایا جا رہا ہے، شربتیں پلائی جا رہی ہے، یہ کون بھامڑ بے وقوف ہے کہ اسٹو جلا کر کھانا پکانے کی فکریں کر رہا ہے؟ لوگ لائن سے جیسے کسی زو کے اندر اور نمائش کے اندر جانوروں کو دیکھتے ہیں، ایسا دیکھیں گے۔ اللہ نے جب ہماری زندگی لکھ دی، اللہ نے ہمارے دانے پانی کو لکھ دیا، اللہ نے ہماری روزی کو لکھ دیا، اس سے پوری دنیا کی طاقت مل کر ایک دانہ چاول کا، راگی کا کم کرنا چاہے، کم نہیں کر سکتے۔ ایک دانہ بڑھانا چاہے، پوری دنیا کی طاقتیں اللہ کی مشیت اور اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے سامنے شکست کھا جاتی ہے، ہار جاتی ہے۔ نہ دانہ کوئی کم کر سکتا ہے، نہ بڑھا سکتا ہے۔ ہاسپٹلوں میں کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا، بیمار ہوش اس کا ختم ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب یہ چند لمحوں کا مہمان ہے۔ گھر والے نیکوکار تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ٹی اسپون کے اندر زمزم کو رکھ کر یا ڈراپ ڈالنے والی شیشی، اس میں زمزم کو ڈال کر کہ چلو ہمارے گھر کے مرد بانے، باپ ہیں، بھائی ہیں، قابل جو بھی ہو، آخری جو غذا استعمال کرے وہ زمزم استعمال کرے اور دنیا سے کلمے کے ساتھ رخصت ہو جائے۔ یہ نیت کر کر پلایا جاتا ہے۔ تقدیر کے اندر اب اس کے کھانے اور پینے کا جو دفتر تھا وہ مکمل ہو چکا، وہ کوٹا ختم ہو چکا، منہ میں پانی رہ جاتا ہے اور ملک الموت اس کی روح قبض کر کے چلے جاتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی تاریکی تک، قبر کے گڑھے تک سب ذمہ داری اللہ کی ہے۔ چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں کھیتی کرنے کے لیے ہل چلانا پڑتا ہے، پانی کے لیے بورویل، کنواں کھودنا پڑتا ہے، چلو کچھ کر لیا فارمیلٹیز پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دستور اور قانون رکھا، فطرت رکھی، اس کو پورا کرنے کے لیے ایک آدمی بند کمرے میں بیٹھ گیا، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، لڑکیاں دے دے، داماد دے دے، کھانا دے دے، پینا دے دے۔ اللہ کہے گا یہ دارالاسباب ہے۔ پیغمبروں نے نکاح کیے، پیغمبروں نے ڈیوٹیاں کی، پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، یہ اسباب کے دائرے میں ہے۔ لیکن ایک آدمی صبح میں، شام میں، جیتے میں، جاگتے میں، اٹھنے میں، سونے میں، دیش میں، پردیش میں، اقامت میں، سفر میں، یہی دھن کہ یہ زمین کیسے حاصل ہو جائے اور یہ مکان کیسے حاصل ہو جائے، یہی دنیا کی فانی محبت وہ قتل کراتی ہے، چوری کراتی ہے اور رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ اللہ نے ذمہ داری لی، کیا اللہ پر بھروسہ نہیں؟ جس گلی کے اندر کتے رہتے ہوں، کون سی فیکٹری کے اندر وہ کام کرنے جاتے ہیں؟ خنزیر جسے برا جانور کہتے ہیں، وہ کون سی فیکٹری میں کمانے کے لیے جاتے ہیں؟ سمندر کی مخلوق کو کون کھلاتا ہے، پلاتا ہے؟ آسمان کے فرشتوں کو زندگی کون دیتا ہے؟ زمین کے اندر کی مخلوق کو کون پالتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا مشہور واقعہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو
اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ جانوروں کی، پرندوں کی، حیوانوں کی بولی وہ سمجھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ مجھے موقع دے، میری درخواست کو پوری کر کہ میں تیری مخلوق کو ایک وقت دعوت دینا چاہتا ہوں، کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کر لیجئے۔ اب وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے تھے، جنگل کی لکڑیوں کو جمع کیا، بڑا برتن بنایا، لاکھوں ٹن اور من کھانا بنایا، اور اس کے بعد کہا اللہ اجازت دیجیے کہ آپ کی مخلوق کی میں دعوت کروں۔ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کہا کہ اے مچھلیوں آؤ، حضرت سلیمان دعوت کرا رہے ہیں اللہ کی اجازت سے۔ ایک مچھلی آئی اور اس نے سارا کھانا نگل لیا ایک نوالے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو اللہ کی ساری مخلوق کے لیے کھانا بنایا گیا تھا، سمندر کی مخلوق کے لیے، ہوا کے پرندوں کے لیے، زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو حشرات الارض کے لیے، اور جنگل کے حیوانوں کے لیے، اور روئے زمین پر بسنے والے تمام لاکھوں انسانوں کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام کے پکائے ہوئے کھانے کو ایک نوالے میں کھا لیا، اور پھر اس کے بعد وہ مچھلی، حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی جانتے تھے، مچھلی نے کہا اے سلیمان میری بھوک مٹی نہیں اور مجھے کھانا دیجیے۔ سلیمان علیہ السلام رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک لقمہ آج کھلائے ہو اور وہ بھی کم پڑ گیا، کروڑوں سال سے زمین و آسمان کی مخلوق میرے اشارے پر پل رہی ہے۔ گھر کے اندر جب گیس کا سلنڈر ختم ہو جاتا ہے، تیل ختم ہو جاتا ہے، گاڑیوں میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، گاڑی ایک منٹ کے لیے آگے نہیں چل سکتی، سلنڈر ایمٹی ہو جائے 30 سیکنڈ کے لیے چولہا نہیں جل سکتا۔ یہ جو سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو انگارے ہیں اور لال شعلے بھڑک رہے ہیں، اربوں خربوں ٹن گیس اور اس کا جو میٹیریل ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں، آج تک ایک سوئی کے ناکے کے برابر اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہی رفتار کے ساتھ، وہی اپریل مئی کے اندر گرمی، وہی جنوری کے اندر سردی، وہی کشمیر کے اندر اس کی کرنیں دھیمی دھیمی، کہیں 6 مہینے میں ایک مرتبہ دکھاتا ہے، کبھی پورے سال دکھائی نہیں دیتا، آ کر چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ جو اللہ اتنے بڑے سسٹم کو چلا رہا ہے اور نظام کو چلا رہا ہے، کیا وہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 2 وقت روٹی نہیں دے سکتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا اے اللہ آپ اپنی مخلوق کو کیسے پالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، کہا کہ یہ عصا لے کر جنگل کی طرف چلے جاؤ، رات کا وقت ہونا چاہیے، ایک پتھر ہوگا، کہا کہ اس پتھر کو مارو۔ وہ پتھر کھل گیا جیسے پھلی کی بیج چھلکا نکلنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ایک اور بار مارو، ایک اور انڈے کی طرح چھلکا نکل گیا، کہا ایک اور مارو، کہا کہ وہ بھی جو ہے نکل گیا۔ دیکھا ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ اڑ سکتا ہے، نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے، ایک ہرا پتا اس کے منہ میں ہے، وہ کھا کر اس کے اندر زندہ رہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیری شان نرالی ہے، تیری قدرت نرالی ہے، تیری قدرت کو وہی جان سکتا ہے جو تیرا نیک بندہ ہو۔ جنگل کے اندر 3 پتھروں کے اندر، 3 پتھروں کے پردے میں ایک معذور کیڑے کو وہاں تو نے گھاس پیدا کر کر، پتا پیدا کر کر اس کو پال رہا ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو نہیں پال سکتا؟ کیا نماز پڑھنے والوں کو نہیں پال سکتا؟ کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، قوم کو نہیں پال سکتا؟ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ انسان دنیا کے پیچھے لگ گیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائیسا عبد الدینار و تائیسا عبد الدرہم، روپیوں کا بندہ، دولت کا بندہ، سونے چاندی کا بندہ۔ کہاں بھی جا رہے ہو؟ زمین کا اگریمنٹ کرانے جا۔ فجر پڑھی؟ نہیں مولانا صاحب، نہیں فجر نہیں پڑھ سکے، روزے پورے تھے، کچھ رکھے کچھ چھوڑ دیے، اب ان کو زمین چاہیے، اب ان کو بنگلہ چاہیے، اب ان کو کوٹھی چاہیے، اب ان کے شادی کے بچی کے انتظامات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عذاب ہے۔ صحابہ کرام کی بھی اولاد تھی، صحابہ کرام کی بھی فیملیاں تھی، لیکن انہوں نے دنیا کو مقصد نہیں بنایا۔ جو انسان صبح و شام کسی فکر میں لگا رہتا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے بڑے بڑے مالدار، کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی کیا لے کر جا رہے ہیں دنیا سے۔ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے وہاں آپ نے دیکھا ہوگا، جو نیوز وغیرہ کچھ دیکھ لیتے ہیں، وہ جس کی حفاظت کے لیے لاکھوں فورس اس کے پیچھے تھی، کمانڈوز ان کے پیچھے تھے، ملک کا بڑا تھا اور ملک کا رہبر و قائد تھا، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، سب کچھ وہی تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا، جانوروں کی طرح، بکرے اور معصوم جانوروں کی طرح کھینچ کر اس کو قید کے اندر ڈال دیا گیا۔ 24 گھنٹے تک اسے استنجا کرنے نہیں لے جایا گیا، واش روم، ٹوائلٹ کا تقاضا پورا کرنے کے لیے نہیں جایا گیا۔ جانوروں کو دی جانے والی خوراک پلیٹ میں رکھ کر ٹوٹی پھوٹی اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ کی حکمت نرالی ہے، تؤتی الحکمت من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ جس کو کل عزتوں کے تاج پہنائے جا رہے تھے، آج دیکھا کہ اسے کوئی چپل پھینک کر مار رہا ہے۔ اللہ نے ذمہ داری لے لی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیز کہی اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے جب نماز کو رکھا ہے، روزے کو رکھا ہے، یہ کوئی بے مقصد نہیں ہے۔ وہ کیا روزے کے اندر، رمضان کے اندر تاثیر ہے کہ روزہ رمضان کے اندر کوئی امت محمد یا رمضان کو پائے اور مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کرے۔ وہ کیسے پتا چلے گا؟ نماز کا شوق بڑھ گیا، تلاوت کا شوق بڑھ گیا، تہجد نہیں پڑھتے تھے، پڑھنا شروع کر دیا، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر حج و عمرہ کا ارادہ ہو گیا، صدقہ کرنے کا مزاج بن گیا، خیرات کرنے کا مزاج بن گیا، تلاوت کرنے کا مزاج بن گیا، پردے میں رہنے کا مزاج بن گیا۔ اب ٹی وی دیکھے ایسا لگتا ہے گویا دسترخوان کے اندر مدنجن، مظفر، کدو کا، گاجر کا میٹھا بھی ہے اور ایک تشریح کے اندر خدا نہ کرے پیشاب و پاخانہ بھی ہے۔ تو جس طریقے سے پیشاب اور پاخانے کی نفرت ہمارے دلوں میں ہے، ٹی وی کو دیکھ کر وہ نفرت ہو رہی ہے، بے حیائی کو دیکھ کر وہ نفرت ہو رہی ہے، گناہوں کو دیکھ کر وہ نفرت ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم، اس کا رمضان کامیاب ہو گیا۔ رمضان کے بعد یہ ہندی فلم بنانے والے 500 کروڑ ایک دن میں کمائی کرتے ہیں، برقع والیاں جا رہے ہیں۔ ارے خاتون، ارے بہنا، تیرے اعتکاف کا کیا ہوا؟ تیرے سحریوں کا کیا ہوا؟ تیری افطاریوں کا کیا ہوا؟ تیرے گھر کے اندر ٹی وی کو لاک کرنے کا کیا ہوا؟ تیرے صبح و شام کلام پاک کی تلاوت؟ اسی لیے کہ کوئی فلمی ڈائریکٹر اور فلم بنانے والا رمضان کے بعد ہر رمضان میں 3-4 سال سے اور کون جاتے ہیں اعتکاف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے۔ یاد رکھیے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام نے جو بد دعا کی، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ جو رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ اللہ جھوٹ کہتا ہے۔ برف کی ٹھنڈک میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، آگ کی گرمی میں شبہ ہو سکتا ہے، سمندر کے اندر پانی ہے وہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی رمضان پائے اور دوزخ سے بچنے کا اور دوزخ سے دور ہونے کا پروانہ حاصل نہ کرے۔ فلمی اڈے کھل جاتے ہیں،
کوئی کشمیر کو گیا، کوئی اوٹی کو گیا، کوئی چنئی کو گیا، کوئی حیدرآباد کو گیا. جیسے انسان انفٹ کھانا، غیر مناسب کھانا کھاتا ہے تو الٹیاں ہو جاتی ہیں. ایک آدمی، ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے قیاں ہو رہی ہیں، دست ہو رہے ہیں، الٹیاں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ کہیں ہوٹل کا تو کھایا نہیں، فٹ پاتھ کا کھایا تو نہیں، اڑپ گڑپ جو ہے اس کو پھک تو نہیں لیا؟ وہ کہے گا ہاں ہو گیا. تو یہ فوڈ انفیکشن ہے. جو لوگ رمضان المبارک میں دم پکڑ کر روزہ رکھا کرتے تھے، تراویح پڑھا کرتے تھے، اعتکاف کیا، اب رمضان المبارک کے بعد الٹیاں کرنے کے لیے، قے کرنے کے لیے، اپنے تقوی اور طہارت کو ضائع اور برباد کرنے کے لیے، شیطان کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکالا، کیوں نکالا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، یہ فرشتوں ہی میں سے تھا. اس نے منع کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا. یہ جنات میں تھا، کان من الجن، اور کہا کہ اس کو آپ نے مٹی سے بنایا اور مجھ کو آگ سے بنایا، میں نہیں کروں گا. اللہ نے نکال دیا. اب یہ جب نکلا تو اسے معلوم کہ اللہ ہی ہماری دعا کو قبول کرے گا اور دنیا میں کوئی ہمارے تقاضوں کو پورا کرنے والا رہے. کہا کہ اے اللہ مجھے طاقت دے، قوت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں اور ان کی عبادتوں کو ضائع کر سکوں. اللہ نے کہا جا جو چاہے تو کر لے، لیکن میرے جو نیکوکار بندے ہیں ان پر تیری چل نہیں سکتی. ہاں جو دنیا کے پجاری ہیں، حرص و حوث کے پجاری ہیں، زمینوں کی پوجا کرتے ہیں، تجوریوں کی پوجا کرتے ہیں اور ایسا کپڑا پہنتے ہیں کہ صاحب گویا اس کے بعد کفن جو ہے اسی کے ساتھ چلے گا اور کفن کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ان پر تو تیری چل سکتی ہے، میرے نیکوکار جو بندے ہیں نہیں چل سکتی. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، جنگل کراس کر کے جا رہے تھے. عشاء کی نماز کا وقت آیا، حضرت نے کہا کہ چلو بھائی پانی ہے، سفر میں، قافلے میں، مشکلوں میں، وضو کریں، جماعت بنا لیں. اذان دی گئی، جماعت کی تیاری ہو رہی تھی. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش سے کے وقت جو ہے بادل گرجتا ہے اور چمک آتی ہے، اس طریقے سے آسمان میں گرج کی آواز آئی اور چمک دمک دکھائی دی. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا اور فرمایا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو شیطان تھا وہ اصل میں. اس نے کہا اے عبد القادر جیلانی میں نے تمہاری نماز کو معاف کر دیا. اب ہم میں سے کوئی ہوتا تو اپنے منہ اوپر کی طرف کرتا، سینہ چوڑا ہو جاتا. وہ دیکھو اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اللہ مجھے نماز کو معاف کرا رہا ہے. لیکن اللہ نے کہا تھا شیطان کو کہ گمراہ لوگ، سود کھانے والے، رشوت کھانے والے، حرام کے لقمے کھانے والے، نمازوں کو چھوڑنے والے، کلام پاک سے دور رہنے والے، امام و مؤذن سے نفرت کرنے والے، حافظوں سے نفرت کرنے والے، مکہ مدینے کی سرزمین کے مقابلے میں امریکہ، یورپ اور افریقہ یہ زمینوں کو محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان پر تیری چل سکتی ہے لیکن میرے نیکوکار جو بندے ہیں ان پر تیری نہیں چل سکتی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ارے ملعون مردود، میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں نماز آپ نے نہیں چھوڑی، آپ نے سفر میں نماز کو نہیں چھوڑا، بیماری میں نماز کو نہیں چھوڑا. وصال کے وقت جب آپ پر سکرات کی کیفیت تھی اور سب سے پہلے تھوڑا ہوش آیا تو دو صحابہ کے مونڈوں پر ہاتھ رکھ کر پیر گھستے ہوئے زمین سے جا رہے تھے، تب نماز نہیں چھوڑا. تو کتنا بڑا کمینہ ہے اور مردود و ملعون ہے کہ تو آ گیا میری نماز کو معاف کرانے کے لیے. دیکھو یہ نیک اللہ کے بندے تھے، شیطان کی سازش کا شکار نہیں بنے، شیطان کے حربے کا شکار نہیں بنے. وہ اگر کوئی دنیا دار ہوتا تو پھر وہیں پر اپنا آشیانہ بنا لیتا، درخت کو ایک جھنڈا لگا دیتا، چبوترا بنا دیتا کہ اللہ مجھ سے بات کرتا ہے. وہ لوگوں تم صاحب اولاد نہیں ہو،
ہم جو ہے اولاد دیں گے، بیٹیاں ہو رہی ہیں، بیٹے دیں گے، برسوں سے بیمار ہیں، ہم شفا دیں گے۔ وہ کئی طریقوں سے انسانوں کو رمضان المبارک کی 30 راتوں کی عبادت، تراویح، کلام پاک کا سننا سنانا، سحری کرنا، افطاری کرنا، تہجد پڑھنا، اعتکاف کرنا، شب قدر کی عبادتیں ملنا، یہ تمام کو ایک جھٹکے میں وہ سیر و تفریح کرا کر اور گھما کر پھرا کر ندی و نالوں کے پاس لے جا کر ایک جھٹکے میں 30 دنوں کی 30 راتوں کی عبادت کو ضائع کرا دیتا ہے، برباد کرا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ پسند نہیں کہ اس کی طرف سے میں دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ تو میری بھائی اور بہنیں، قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم پر فرض کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ کہ اللہ کے دربار کے اندر چاولوں کی کمی تھی۔ رمضان المبارک کے اندر تو مصیبت یہ ہے، ایک نئی لعنت شروع ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے ہوٹل ساری رات کھلے رہتے ہیں، کوئی حیدرآباد کا سفر کر رہا ہے، کوئی بمبئی کا سفر کر رہا ہے، کوئی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں۔ شیواجی نگر والے بنر گٹا روڈ پر آئیں گے، بی ٹی ایم والے شیواجی نگر جائیں گے، اور دونوں مل کر وزٹوں کو۔ لگتا ہے کہ رمضان کی سنتوں میں سے جس طریقے سے تراویح رمضان کا ایک رکن ہے اور وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا رمضان کا حصہ ہے، غیر وقت میں نہیں پڑھ سکتے، یہ تراویح کے بعد 25% 20% یا جو ہے 25% لوگ علماء کے بیانوں میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، ورنہ اکثر عید کی خریداری اور تیاری کے عنوان سے بازاروں میں جانا کھانا اس کو رمضان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازاروں میں چل پھر کر کھانا یہ انسان کے کم درجے ہونے کی، یہ انسان کے کم مرتبے ہونے کی یہ دلیل ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لڑکی کے لیے خاوند کو دیکھتے، داماد کو دیکھتے، سب سے پہلے یہ پوچھتے وہ بیڑی سگریٹ تو نہیں پیتا بچہ، کہیں ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر چائے وائے تو نہیں پیتا، اور کہیں یار احباب اس کے گنہگار تو نہیں ہے، کہیں نماز تو نہیں چھوڑتا۔ اب ایسا ہے کہ اگر کوئی لڑکا نکلے کہ وہ ہوٹلوں کو جانا عیب سمجھتا ہے، فٹ پاتھوں میں جانوروں کی طرح چل پھر کر کھانے کو عیب سمجھتا ہے، تو لڑکی کے والدین اور لڑکی کے گھرانے والے سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ لڑکے کو دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں، یہ میری بچی کے لائق نہیں ہے۔ مستقل ایک لعنت آج مسلمان مرد و عورتوں کے گلے کے اندر پڑ چکی ہے۔ ہفتے کے دن اتوار کے دن چولہا نہیں جلتا، فیملی کو لے جایا جاتا ہے ہوٹلوں کے اندر، بازو ٹیبل والا اس کی جوروں کو دیکھتا ہے، انہیں اپنی جوروں کو رکھ کر غیر کی بیٹیوں کو دیکھتا ہے۔ پھر دٹون کے اندر 2-3 سال پہلے ایسا ہوا کہ وہاں بھی تو ساری رات بھر ہوٹلیں وغیرہ چلتی ہیں، ایک من چلے نوجوان، ان کو کیا معلوم کہ تراویح کیا ہوتی ہے، رمضان کیا ہوتا ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، عیش کرنے کے لیے اپنی امپورٹنٹ گاڑی کے اندر آئے، ایک لڑکی بنی بن سور کر دلہن کی طرح ہوٹل سے کھا کر باہر نکلی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب عورت بن سور کر نکلتی ہے تو اس کے پچھلے حصے کے اوپر شیطان بیٹھ کر لوگوں کو یوں کہتا ہے، دیکھو میں زنا کے لیے تیار ہوں، بدکاری کے لیے تیار ہوں، اگر تم جو ہے زنا نہیں کر سکتے، آنکھوں کا زنا کر لو، ہاتھوں کا زنا کر لو۔ کتنے غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہوتے ٹوپیاں پہن کر رومال لگا کر اس ہوٹلوں کے سامنے عورتوں کو دھکا پین کر کر نکل جاتے ہیں اور ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ اس آدمی کو شیطان سوار ہوا اور پھر اس عورت کو زبردستی کار میں بٹھا کر لے کر گیا، اور رمضان المبارک کے اندر ہی وہ آدمی کار کے نمبر سے پکڑا جاتا ہے، پکڑا گیا۔ جو عید اپنی بیوی بچوں کے ساتھ منانا تھا وہ جیل کے اندر منا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے کی حرکتیں کر کر کیا ہم جبرائیل علیہ السلام کی بددعا کے مستحق نہیں ہو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر آپ کہیں گے مولانا صاحب 20 دن ہو گئے عید کو جا کر، رمضان کو جا کر، 21-22 شوال ہے،
ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن جب کہا کہ روزہ رکھو شاید تم متقی بن جاؤ، تو متقی کس چڑیا کا نام ہے؟ مسجد کے اندر جو گھن گھناہٹ تھی، جو ہزاروں لوگ آتے تھے، اب 5-10 کیوں رہ گئے؟ یہ مسجد کی بد دعا جو لے گا، کیا وہ عزت کی زندگی گزارے گا؟ جو جبریل علیہ السلام کی بد دعا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین لے گا، وہ کیسی زندگی گزارے گا؟ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میری ماں اور بہنیں، مجھے اللہ کے کعبے کے پاس لے کر جائیے، حتیم کا جو دائرہ ہے اندر لے جائیے، سر پر قرآن رکھیے، ریاض الجنہ لے جائیے، سر پر قرآن رکھیے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس نے نبی کی بد دعا لی، جبریل علیہ السلام کی کلمات پر نبی نے جس کو آمین کہا، اور وہ رمضان کی رحمت و برکتوں سے مالا مال نہیں ہو سکا، رمضان کے اندر خشخشی داڑھی رکھی تھی اور عید کے دن اس کو نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈال دیا، رمضان کے مہینے میں سر پر دوپٹہ تھا اور عید کے موقع پر نکال کر وہ دیور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد الموت، دیور تو موت ہے، اس سے زیادہ پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں عید ملا جا رہا ہے، گلے ملے جا رہے ہیں، غیر محرم مرد، یہ کزن ہے، یہ خالہ زاد بھائی ہے۔ تقریباً ہر عید کے بعد جو عیاشی کرنے مسلمان بچے بچیاں جاتی ہیں ایکسیڈنٹ کے اندر اور پانی میں ڈوب کر کم و بیش 100 تک لوگ مر جاتے ہیں۔ اللہ اگر یہ پوچھے، ہمارے ہردے نگر کے قریب بھی ایک فیملی، ایک کو بچانے جا کر دوسرا، دوسرے کو بچانے جا کر تیسرا، تیسرے کو بچانے جا کر چوتھا، ایک گھر سے 4 جنازے نکلے۔ اللہ اگر ماں سے پوچھے کہ تو نے تو اعتکاف کو دیکھا تھا، تو نے شب قدر کو دیکھا تھا، تو نے روزے کو دیکھا تھا، تو نے تراویح کو دیکھا تھا، تو نے سحری کے منظر کو دیکھا تھا، تو نے افطار کی رحمتوں کو دیکھا تھا، تو نے صدقہ خیرات کو دیکھا تھا، تو نے تہجد کو دیکھا تھا، کس حالت کے اندر موت آئی؟ اللہ کے کعبے کو جاتے ہوئے، نبی کے روزے کو جاتے ہوئے، ماں کی خدمت کو جاتے ہوئے، قوم و ملت کی خدمت کو جاتے ہوئے، عیاشی کرنے کے لیے۔ اللہ سب جانتا ہے، اور جو عیاشی کی نیت سے جائے، آپ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے یوٹیوب وغیرہ کے اندر اگر کہیں سے مل جاتا ہو، جب مرد یا عورت انسان جب پانی میں اترتا ہے تو اس کے کپڑے گیلا ہونے کی وجہ سے پانی میں چپک جاتے ہیں۔ یہ نوجوان من چلے لڑکے تیرتے تیرتے جس عورت کی موت کے بعد، جس عورت کی انتقال کے بعد اس کے بالوں کا پردہ ہے، اس کے جسم کو لگ کر گرنے والے پانی کا پردہ ہے۔ میری ماں، کیا رمضان نے یہی تقویٰ دیا تھا؟ کیا سحری کا یہی نتیجہ ہے؟ کیا افطاری کا یہی نتیجہ ہے؟ کیا کلام پاک پڑھنے سننے کا یہی نتیجہ ہے؟ کیا اعتکاف کا یہی نتیجہ ہے کہ جس عورت کی موت کے بعد، وفات کے بعد آج کل گلیوں کے اندر دیدار کے نام سے رکھا جاتا ہے؟ میرے اللہ کی قسم، زندگی کے اندر جیسے پردہ تھا، عورت کا مرنے کے بعد بھی پردہ ہے، اور اس کو غیر نہیں دیکھ سکتا۔ تو چنانچہ جس عورت کے بال موت کے بعد غسل کرتے ہوئے اور اس کو غسالی غسل دیتے ہوئے صابن پر لگ جائے، اس بال کا پردہ ہے۔ ایسی عورتیں سی سمندر کے اندر، ندیوں کے اندر، نالوں کے اندر، آبشار کے نیچے بھیگیں گی، اور دنیا کے حوث کے پجاری اور دنیا کے زنا صرف بستر کا نہیں ہوتا۔ میری ماں، میں شرما نہیں رہا ہوں، قرآن و حدیث کی بات کہہ رہا ہوں۔ بستر میں سونے کا نام ہی زنا نہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا غیر محرم سے بلا وجہ بات کرنا ہے۔ بیوی کو، اپنے گھر کی بچیوں کو بات کرنے کے اندر وہ لطف نہیں دیتا شیطان۔ اب وہاں گئے، کھانے کے لیے بازو بیٹھ گئے، تیرتے تیرتے چلے گئے، السلام علیکم خالہ جان، وعلیکم السلام، کہاں سے آئے؟ شیواجی نگر سے آئے، آرٹی نگر سے آئے، گربن پاٹی سے۔ کیا ضرورت ہے؟ کیا اس کو نماز کا مسئلہ سکھانا ہے؟ کیا اس کو غسل کا طریقہ؟ کیا اسی لیے رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا؟ جو رمضان کے روزوں کو، رمضان کی عبادتوں کو ضائع کیا اور اس کی قدر نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا مستحق ہو گیا۔ میرے اللہ کی قسم، ساری دنیا کے ڈاکٹر اس کو سکون نہیں لا سکتے۔ اس کا مرد نہیں ہوگا، ناقصان ایسا بن جائے گا، غیر عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات قائم کر کر ان کے سامنے ویڈیو کالنگ کر کر اس کا دل جلائے گا اور اسے تکلیف پہنچائے گا۔
اس کے سامنے اپنی آفس میں کام کرنے والی لڑکیوں کے جوڑے بنائے گا، کھانا دے کر بھیجے گا اور اس کی طرف نگاہ محبت نہیں اٹھائے گا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی بددعا کا اثر ہے۔ مال ہے، دولت ہے، کھانا ہے، راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے اور آرام نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کے منظر کو جنت کا منظر بنا دیا تھا۔ آتی تھی حالتیں فقر و فاقے کی، بھوکا رہنے کی، لیکن گھر کے اندر مزے جنتوں کے مزے تھے۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں، رمضان المبارک کے بعد جنہوں نے عبادتوں کو ضائع کیا، قرآن کو کہتا ہے لعلکم تتقون، شاید تم تقوی والے بن جاؤ۔ کیا تقوی اسی کا نام ہے؟ کوئی 500 کروڑ کی کمائی ایک دن میں کر رہا ہے، کوئی 900 کروڑ کی کمائی پچھلے ریکارڈ کو توڑ رہا ہے۔ ارے تقوی اپنی زندگی کے اندر شرم و حیا لانا، اور یہ چیز وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے اور نزدیکی حاصل کرتا ہے، اور دنیا میں بھی جنت کے مزے ہوتے ہیں، آخرت میں بھی جنت کے مزے ہوتے ہیں۔ ایک فقیر ہمارے در پر آتا ہے، کہتا ہے بابا کھانا دے دے بھوکا ہوں، روٹی دے دے بھوکا ہوں، پیسہ دے دے مجھے علاج کرانا ہے۔ کہا گھر کی خاتون نے جائیے، گھر میں میزبان نہیں ہے، آگے بڑھیے۔ پتا نہیں اس کے دل میں کیا صدمہ پہنچا، اس نے بد دعا دی، اللہ تیرے گھر کو غارت کرے، اللہ تجھے بیماریاں دے دے۔ تو پھر وہ عورت گھبرا جاتی ہے، بابا بابا 1 منٹ، یہ غلہ رکھا ہوا ہے، یہ آٹا رکھا ہوا ہے، یہ فروٹ رکھا ہوا ہے، لے جائیے۔ حالانکہ انہیں کوئی اللہ کا ولی ہے نہیں ہے، وہ کیا معلوم ہے، انہیں گانجا مارنے والا ہے، شراب پینے والا ہے، بدکار، کسے معلوم؟ اس کی بد دعا سے بچنے کے لیے گھر کے اندر جو کچھ تھا 10 روپے 20 روپے غلہ اناج فروٹ اٹھا کر دے دیا۔ دونوں جہاں کے سردار، اللہ کے محبوب، عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہوا، وہ جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر کہہ رہا ہے آمین، تباہ ہو جائے برباد ہو جائے جس نے، تو وہ بد دعا کا توق کسی کے گلے میں پڑا ہوگا، پیٹ میں درد ہوگا، سارے اسکیننگ فیل ہو جائیں گے، سارے ڈاکٹر فیل ہو جائیں گے۔ علاج بیماریوں کا ہو سکتا ہے، علاج اللہ کے عذاب کا نہیں ہو سکتا۔ پڑوس ملک کے اندر ایک آدمی مرا، بڑا زانی قسم کا آدمی، شرابی، کبابی، انسانوں کو دکھ دینے والا، تکلیف دینے والا۔ قبر کھودی گئی، قبر کے اندر سانپ اور انگار۔ علماء سے پوچھا گیا کیا کیا جائے؟ کہا کہ دوسری قبر کھودو۔ جب دوسری قبر کھودی گئی، وہاں سانپ اور انگار، 7 مرتبہ ایسے ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، تاریکی ہو گئی۔ علماء سے کہا کہ حضرت کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ یہ اس کے اعمال کی سزا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی قوت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ پیٹ کا درد بیماری کی وجہ سے ہے، کچی روٹی کھانے کی وجہ سے ہے، چربی اور ڈالڈا غلط تیل کھانے کی، تو اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ رمضان کی ناقدری کر کر جو اللہ کا عذاب پیٹ کے درد کی شکل میں آیا ہے، خامین کے اجزا بننے کی شکل میں آیا ہے، اولاد ایسی حرکت کرے، عزتوں کو بچتے بچاتے بچی کو SLC پڑھایا، BCom پڑھایا، ڈگری دلائی، اور پھر سب کچھ اس کے لیے قربان کیا، قرض لے کر ایڈمیشن کالج کے اندر دلایا، برقع اس کو دلایا اور اس کے اچھے برے کا خیال کیا، لیکن جب وہ چلنے کے لائق بنی تو اپنے کالج کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کر غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی۔ یہ اللہ کا عذاب ہے میری بھائی اور بہنیں، یہ کوئی آزمائش نہیں ہے۔ علاج تو بیماریوں کا ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا نہیں ہوتا۔ قبر میں سانپ بچھو آ جائے تو اس کو کوئی بین بجا کر بھگا نہیں سکتا، کرنے والا بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کی پرس قبر کے اندر گر گئی۔ علماء سے پوچھا، کہا کہ اگر ضروری ڈاکومنٹس اور کاغذات ہیں تو آپ کھول کر اٹھا سکتے ہیں۔ تو آہستہ سے جیسے گھوس گڑا ڈالتی ہے اتنا گڑا بنا کر ہاتھ ڈالا۔ وہ بے نمازی تھا، وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ عورتوں کے ساتھ بے حیائی کے کام کرنے والا تھا۔ ہاتھ جو ڈالا اتنا انگلیاں اس کی جل گئی۔ دنیا کے بڑے بڑے آپریشن کرنے والے اور ماہرین ڈاکٹر
امریکہ یورپ کروڑپتی تھا، گیا، کہا کہ علاج نہیں ہو رہا ہے، کسی فقیر کے پاس آیا، اس نے کہا یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ جب تک معاف نہیں کرے گا اس عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ بہرحال ایسی کوئی بات ہو چکی ہے، رمضان المبارک کے بعد گناہ کے کام ہو چکے ہیں۔ دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ قبر کا عذاب ہے، ایک تو یہ ہے کہ محشر کا عذاب ہے، ایک تو یہ ہے کہ جہنم کا عذاب ہے، لیکن دنیا ہی کے اندر عذاب شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں، توبہ کر لیں، اللہ معلوم نہیں تھا ہم نے اپنے جسم کی نمائش کر دی، معلوم نہیں تھا غیر محرموں کو ہاتھ لگا دیا، معلوم نہیں تھا ہم نے بے پردگی کر دی، معلوم نہیں تھا غیر محرموں اور لچے لقموں کے ساتھ ہوٹلوں کے پاس دھکے کھاتے رہے۔ اے اللہ، رمضان جنت دلانے آیا تھا، جہنم سے بچانے آیا تھا، عذاب و سکرات کی سختی سے بچانے آیا تھا، قبر کے عذاب سے بچانے آیا تھا۔ بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر جو انتقال کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے نجات کے لیے رمضان میں موت دیتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میری ماں اور بہنیں ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہو، صدقہ کریں، خیرات کریں، اللہ کے دربار میں صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ پڑھ کر بھاگے۔ یہ زندگی پانی کا بلبلا ہے، یہ زندگی عارضی ہے، کیسے کیسے آئے، کیسے کیسے چلے گئے، کتنے فرعون آئے، کتنے نمرود آئے، کتنے حامان آئے، کتنے شداد آئے، کتنے قارون آئے۔ شداد نے جنت ڈپلیکیٹ بنائی تھی، قارون کا خزانے کی چابیاں اون پر رکھی جاتی تھی۔ فرعون جیسا سخت بادشاہ اور متکبر جس نے خدا کا دعویٰ کیا ہو بہت کم دنیا میں ملتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ابو لہب وہ اکڑنے والا، اور وہ ابو لہب جو اپنے آپ کو شولوں کا باپ کہتا تھا، عربی میں لہب شولے کو کہتے ہیں، تیز لال انگار کے ڈلے کو کہتے ہیں، اس کا نام عبد العزا تھا۔ فقر کے اندر، شان کے اندر اپنے آپ کو کہتا کہ میں لہب کا بابا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سیصلی نارا ذات لہب، تو لہب بولتا ہے نا، تو جہنم کے جو انگارے ہیں 70 گنا زیادہ شدت کے ساتھ جہنم کے انگاروں کو بھڑکایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے انگاروں سے نکل کر اگر کوئی دنیا کے انگاروں میں آئے، اس کو ایسا لگے گا کہ صاحب وہ دھوپ سے چھاؤں کے اندر سونے کے لیے آ گیا۔ یہاں ایک ماچس کی تیلی کی اور ماچس کی کاڑی کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، موم بتی کا قطرہ برداشت نہیں ہوتا، مچھر کا کاٹ برداشت نہیں ہوتا، کھٹمل کا کاٹ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ سانپ جو ایک مرتبہ پھنکار دے دنیا میں، صاف زمین، صاف آسمان کی زرخیزیاں اور اس کے درخت اور اس کے باغات تباہ برباد ہو جائیں گے۔ وہ ہتھوڑا جو بے نمازی کو اور بے پردہ عورت کو قبر میں مارا جاتا ہے، اگر دنیا کے ایک پہاڑ پر مار دیا جائے، صاف زمین، صاف آسمان، نیچے کی طرف وہ پہاڑ زمین میں دھس جائے گا۔ تو میری ماں اور بہنیں، کسی کی پریشانی پر نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم رمضان میں کیا کیے کیا نہیں کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے کہ سانسیں چل رہی ہیں، قرآن کی طرف رجوع کر لے، حدیث پاک کی طرف رجوع کر لے۔ وقت ہو رہا ہے اور تفصیلی بات انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے۔ ایک بڑی عظیم خوشخبری ہے، مدنی منزل کے جو خادم ہیں بھائی اشرف، ان کی جو نواسی ہے، آج ان کا مکتب ہونے والا ہے۔ مکتب اس لیے کرایا جائے، کوئی فرض ضروری تو نہیں ہے، لیکن بزرگان دین کے گھروں کا معمول ہے، 7 سال 7 دن 7 گھنٹے۔ اب تو رہنے والا بچہ بھی بولنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پہلا بول اللہ کا نام لیا، جتنی سانسیں اس کی ہوں گی مرتے دم تک، اللہ ماں باپ کو ثواب پہنچاتے رہے گا، اور اس کی پیدائش سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ماں باپ کو جنت میں پہنچا دے گا۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اس مکتب قاری کے تعلق سے ایک عجیب و غریب واقعہ بزرگان دین نے کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، خادم تھے، مرید تھے۔ ان کے گھر بچہ پیدا ہوا، کہا کہ چلو بڑے بزرگ سے مکتب کرا لیں۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے۔ حضرت نے کہا کہ میں مصروف ہوں، بزی ہوں، اور حمید الدین ناگوری میرے خلیفہ ہیں، جاؤ ان کے پاس تم کرا دو۔ ماں کو پردے میں رکھا گیا، بچے کو اور باپ کو رہل رکھ کر جانماز بچھا کر
حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بٹھایا گیا، اور مکتب کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ الگ کی شروع کی آیتیں پڑھا کر عالم صاحب مولانا صاحب دعا کرتے ہیں، اللہ اسے قرآن پر چلا اور قرآن آسان بنا اس کے لیے۔ تو چنانچہ جب حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کو بٹھائے اور رحل میں قرآن رکھا، باپ بھی بیٹھ گئے، پڑھو بیٹے اقرا بسم ربک الذی خلق، تو انہوں نے پوری سورت پڑھ ڈالی برزبانی۔ اس کے بعد الف لام میم سورہ بقرہ 15 پارے بسم اللہ پڑھانے کے لیے لے گئے بچے، تو وہ بچہ پڑھ لیا۔ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بچہ تو یہ SSLC پاس ہے، بچے کے پاس MBBS کی سرٹیفکیٹ ہے، اور تم LKG UKG اور ABCD پڑھانے کے لیے لائے ہو۔ باپ رونے لگا بچے کا، ماں بھی رونے لگی۔ حضرت ہم ولیوں کی توہین نہیں کرتے، مذاق نہیں کرتے، ٹھٹا نہیں کرتے، ہمیں معلوم ہے کہ علماء، اولیاء اور دینداروں کی توہین سے کس قسم کا عذاب آتا ہے، اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حضرت نے کہا ماں باپ کو الگ ہو جائے، بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتاؤ تمہیں مکتب پڑھانے کے لیے لایا گیا، بسم اللہ خوانی پڑھانے کے لیے لایا گیا، اور 15 پارے آپ نے پڑھ لیے۔ تو اس بچے نے کہا کہ حضرت یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے، نہیں بیٹے تمہارے اماں بابا کی عزت کا مسئلہ ہے اور ان کی توہین ہو جائے گی کہ بھائی بسم اللہ پڑھانے لا رہے ہیں، 15 پارے یاد ہیں، یہ ٹھٹا کر رہے ہیں اولیاء کا۔ حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ آج آجمیری سے کہہ دیں اور وہ بددعا کر دیں تو پھر نسلوں کی نسلیں تباہ برباد ہو جائیں گی، اس لیے بتا دے بیٹے۔ تو بچے نے کہا حضرت اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں میرے ماں کے پیٹ میں جب پل رہا تھا اور میرے جسم میں جب روح، شعور اور حیثیت کی آئی، پہچاننے کی آئی، تو میری ماں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلام پاک پڑھا کرتی تھی، تو 15 پارے میں نے ماں سے بار بار سنے، اس لیے 15 پاروں کا حافظ قرآن بن گیا۔ اے حضرت اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہو کہ میری ماں اگر کلام پاک کو 30 پارے پڑھ لیتی، 114 سورتیں پڑھ لیتی، تو میں حافظ قرآن بن کر ماں کے پیٹ سے باہر آتا۔ تو یہ بزرگان دین کا رواج ہے، اور وہاں اچھی چیز چلی آ رہی ہے۔ ہم کہیں گے کہ بچی کو یہاں بھیجیے، مختصر جو ہے انشاءاللہ مکتب کرا کر دعا کر لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اقرأ وربک اکرم الذی پڑھے بیٹے ڈرو نہ پڑھو، اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی یسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ سبحان ربک رب العزت
رب العزة عما عما يصفون يصفون وسلام سلام على المرسلين والحمد والحمد لله لله رب العالمين. رب العالمين. الف ألف با با تا تا سا تا جیم. اللہ تبارک تعالیٰ اس بچی کو دین کی خدمت کے لیے کلام پاک کی تلاوت کے لیے اور اس کا خدمت کا ادا کرنے کی ان کو ان کے گھر والوں کو توفیق نصیب فرمائے. جناب اشرف بھی ان کی ساس صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ سے تو شفا نصیب فرمائے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو سے تو شفا نصیب فرمائے، ان پریشان حال ہیں پریشانی دور فرمائے، اور گھریلو جھگڑے اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں بیمار ہیں، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.